اجمل جامی صاحب، اگر آپ سے میں مختصر سا سوال پوچھ پاؤں کہ صبح سے لے کے اب تک یہ ہوا کیا ہے بیسیکلی، کیونکہ بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے کچھ ہوگا لیکن کچھ ہوا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، خبر یہی تھی کہ جو ہوگا آج رات ہی ہوگا، لیکن یہ جو رضا تھی اور یہ جو پلان تھا، پلان آف ایکشن، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو سامنے آئے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہی آج کے دن میں تمام تر توجہ کے حامل تھے، ان کی رہائش گاہ ہو یا جب وہ پارلیمان پہنچے، جہاں جہاں وہ گئے وہی توجہ کا مرکز تھے، اور وہی وجہ ہے کہ آج رات جو کچھ طے تھا وہ حکومت کرنے سے قاصر رہی۔ وجہ مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی اہم قانون سازی ہے، ایسے نہیں ہو سکتی، چند گھنٹوں کے دوران ہمیں وہ ڈرافٹ، وہ تمام تجاویز، وہ مسودے ہم تک پہنچائیں، جس کے بارے میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آج کسی وقت کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈرافٹ مل گیا، پتہ نہیں کہاں سے انہیں ملا ہے۔ لیکن مولانا کی جو اہمیت ہے، جب سے سپریم کورٹ کی کل سے وضاحت آئی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے ان 41 لوگوں کے حوالے سے جن میں سے 4-5 کے لاپتہ ہونے کی اطلاع تھی، تو اس کے بعد مولانا کی اہمیت یا اختر مینگل صاحب کی اہمیت یا دیگر آزاد لوگوں کی اہمیت جو باقی تھے پی ٹی آئی کے علاوہ، وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مولانا کے نمبر ملیں تو سینٹ میں حکومت کے 58 کے بعد 5 ان کے ووٹ ملیں، 63 بنتے ہیں، ایک پھر بھی چاہیے، اسی لیے مینگل صاحب کی طرف انہوں نے رجوع کیا۔ تو مولانا وجہ بنے ہیں مؤخر ہونے کی، اور یہ رسمی سی کاروائی تھی کیونکہ کال کیا گیا تھا، کال ان سیشن، تو وہ رسمی کاروائی کے بعد اسے کل تک کے لیے ملتوی کر دے گا۔ لیکن اس کے بیچ کل نئی صبح ہوگی، نیا دن ہوگا، اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان بار کے عابد شاہ زبیری، چودھری اشتیاق احمد خان، منیر احمد خان سینئر ایڈوکیٹ ہیں، شفقت محمود چوہان ہیں، شہاب سرکی ہیں، طاہر پرویز عباسی ہیں، ان سب کے دستخطوں سے ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 25 کے بعد ہم 26 تاریخ کو جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس تصور کریں گے، اور انہوں نے مانگ کی ہے کہ قائد صاحب اپنی مقررہ مدت پر سبکدوش ہوں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ منیر ملک کون ہیں؟ منیر احمد خان صاحب یہ وہ ہیں جو صدارتی ریفرنس جب آیا تھا جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف تو ان کے دفاع میں تھے، اب وہی ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کے بیچ میں سلمان اکرم راجہ کو عمران خان صاحب میری اطلاعات کے مطابق ہدایات کر چکے ہیں کہ آئینی جو تجاویز ہیں مجوزہ، ان کو لے کر کے ان کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے۔ تو کل جہاں پارلیمان بھی سجے گی وہاں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جائیں گے۔ اس کے باوجود کہ ایک خبر اور میں آپ کو دے دوں کہ جو آئینی عدالت ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ جسے شاید فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جائے، جو ان ترامیم کا حصہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے پیکج میں 20 سے زائد ترامیم ہے، اس کے خد و خال ہم سارا دن بیان کرتے رہے ہیں کیسر صاحب کے ساتھ بھی اور کامران خان صاحب کے ساتھ بھی، تو اس میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی آئینی عدالت کے حوالے سے تو متفق بظاہر دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج ہوا جب مولانا پہنچے، اس میں کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس حد تک تو متفق ہیں، باقی معاملات پر تناؤ ہے۔ اور مولانا نہ صرف مسودہ اور دیکھ کے تو اپنا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مولانا کو اپنی سیاسی ساکھ کی بھی فکر ہے، اور اس کے بدلے مولانا کچھ ڈیمانڈز بھی کر رہے ہیں۔ مولانا بالخصوص جو چیف جسٹس پاکستان کی عمر کی مدت میں اضافہ ہے یا قاضی صاحب کو مقررہ مدت پر سبکدوش ہونا ہے، اس حوالے سے کلیئر سٹانس رکھتے ہیں، اور وہ کسی حد تک ہم نے دیکھا جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ مولانا کی بات جو ہے وہ کسی حد تک مان بھی لی گئی ہے۔ آپ کی جانب میں دوبارہ آؤں گا، مولانا ہی وجہ بنے ہیں، جی مولانا ہی وجہ بنے ہیں۔